ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ واقعات جب گزر گئے، یعنی قرآن میں نام نہ ہوتا تو آج کوئی جانتا بھی نہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم عبرت پکڑیں کہ بھئی اگر ہم نے بھی وہی عمل کیا جو پہلی قوموں نے کیا ہے تو پھر ہم پر بھی یہی عذاب آئے گا۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں ہے کہ جب کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں زنا عام ہو جائے، اللہ اپنی رحمت بارش کو روک دے، وہ برباد ہو جائے۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قومیں گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور گناہ عام ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے پوچھا حضور اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں پھر عذاب؟ اور میں ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، جب زنا اور فاحشہ عام ہو جائے سب کو عذاب پکڑ لیتا ہے، پھر قبر سے جب اٹھے گا تو اپنے عمل کے مطابق اٹھے گا۔ تو آج دیکھ لیں کون سا گناہ ہے، کون سی بے حیائی ہے، کون سی نافرمانی ہے کہ جو اس ملک میں اور حضور کی امت میں نہیں ہو رہی۔ یہودیوں کو تو لعنت بھیجو، ان کا کیا ہے، وہ تو ویسے ہی کافر ہے نا جی۔ یہود و نصارہ کو آپ لعنت بھیجے، ہندو ہیں، یہودی ہیں، کچھ ہیں، ان کا کیا، وہ تو کافر ہے۔ مسلمانوں میں دیکھیں کیا نہیں ہو رہا۔ ایسے ایسے جرائم سر انجام دیے جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔